مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ ایام جاہلیت میں ایک عبادت گزار شخص تھا اور اس کو اپنے قبیلے میں بہت ہی فضیلت حاصل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمان آپ کے گرد جمع ہونے لگے، اسلام کی مقبولیت ہونے لگی اور غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، تو ابو عامر پر یہ تمام امور بہت شاق گزرے۔ وہ برملا مسلمانوں سے عداوت ظاہر کرنے لگا اور مدینہ سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین سے جا ملا۔ یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر مائل کرتا تھا۔ سو عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان ہوا۔ اس فاسق نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان کئی گھڑے کھود رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گھڑے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ کو چوٹ لگی۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا اور اس کا ایک کنارہ جھڑ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ ابو عامر نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور ان کو اپنی موافقت کے لیے راضی کرنا چاہا، ان کو اپنی طرف کی دعوت دی۔ جب انصار نے ابو عامر کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے کہا، اے فاسق، اے دشمن خدا، اللہ تجھ کو برباد کرے، اور اس کو بہت برا بھلا کہا، اس کی مذمت کی۔ ابو عامر یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میرے بعد میری قوم بہت بگڑ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا، لیکن اس نے سرکشی کی اور انکار کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا ضرور فرمائی کہ وہ جلا وطنی کی حالت میں مرے۔ اب بہرحال اس دعا کا اثر تو ضرور ہونا تھا، جو کہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب ابو عامر نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو وہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا اور اپنی قوم میں سے منافقین کو مکہ بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ کروں گا اور میں ان پر غالب آ جاؤں گا، اور منافقین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے لیے پناہ کی جگہ بنائیں، اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے لیے بھی امن کی ایک پناہ گاہ بنا لو، تاکہ جب وہ خود مدینہ آئے تو وہ جگہ اس کے لیے مکین گاہ یعنی رہائش کا کام دے۔ چنانچہ منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک روانگی سے پہلے وہ اس کام کو مکمل کر چکے تھے اور فارغ ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہماری مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مستند ہو جائے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کمزوروں اور بیماروں کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے۔ جو ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں دور کی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کے لیے آسانی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہمیں تو اس وقت غزوہ تبوک کا سفر درپیش ہے، جب ہم واپس ہوں گے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کے مسافت رہ گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور بتایا کہ منافقوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے، اور مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے، اور اس سے ان کا مقصد ابو عامر راہب کی مکین گاہ بنانا ہے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا کہ وہ اس کو منہدم کر دیں، اس کو جلا ڈالیں۔ آپ نے بنو سالم کے بھائی مالک بن دخشم اور معن بن عدی یا پھر اس کے بھائی عامر بن عدی کو بلایا اور فرمایا، تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو منہدم کر دو اور جلا ڈالو۔
ان دونوں نے اس مسجد کو گرایا اور جلا ڈالا۔ اس وقت مسجد میں کفار موجود تھے۔ مسجد کے جلنے سے یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسجد زرار کو بنانے والے یہ 12 افراد تھے۔ خزام بن خالد، ثعلبہ بن حاتب، یہ وہ نہیں جو بدری صحابی ہیں۔ موتب بن کشیر، ابو حبیبہ بن العذار، عباد بن حنیف، حارثہ بن عامر، اس کے 2 بیٹے مجمع اور زید، نتبل، الحارث، مخرج، بجاد بن عمران، ودیع بن ثابت۔ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے مسجد بنائی تھی، ہمارے پیش نظر صرف مسلمانوں کی خیر خواہی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ جی بالکل یہی وہ مسجد زرار تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس کو بنانے کے پیچھے منافقوں کی کوئی اور ہی سازش تھی۔ بہت ہی پیاری سی اسلامی تحریر، اگر پسند ہے ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔